اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ موضوع گفتگو ہے فشار قبر۔ فشار قبر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان دین اسلام کے احکام کی حد درجہ پابندی کرنے والا ہے تب تو انشاءاللہ تعالی اس سے محفوظ رہے گا، ورنہ فشار قبر سے بچنا انسان کے لیے تقریباً ناممکن سا ہے۔ لیکن اگر کوئی باقاعدہ طور پر دین اسلام کے فرامین پر عمل کر رہا ہے، یعنی جس چیز کو اسلام نے حرام کہا ہے اسے حرام سمجھ رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، اس سے بچ رہا ہے، اور جن چیزوں کو واجب کہا گیا ہے ان کی وہ پابندی کر رہا ہے، یعنی کہ حرام اور حلال کی اگر باقاعدہ طور پر پابندی ہو رہی ہے اور خصوصاً اس کا اخلاق اچھا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے اخلاق، کیونکہ بد اخلاق فشار قبر سے بچ نہیں سکتا۔ یعنی کہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ اگر ایک انسان مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، یہاں تک کہ اہل بیت علیہم السلام کا چہیتا بھی ہے، لیکن اگر ان تمام صفتوں کے باوجود اس کے اندر بد اخلاقی کی صفت پائی جاتی ہے تو یہ تمام اچھائیوں کا صلہ تو خدا دے گا، لیکن اگر وہ بد اخلاق ہے تو بد اخلاقی کی سزا میں اسے فشار قبر کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اسی کے ذیل میں، اسی کی روشنی میں آپ کو ایک واقعہ کتاب سچے واقعات آیت اللہ سید عبدالحسین دستخیب شیرازی صاحب، ان کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 7 سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز واضح ہو سکے۔ فرماتے ہیں کہ سعد سین عین دال، بڑا نام ہے ان کا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی نظر میں غیر معمولی طور پر محترم تھے، معزز اور مکرم تھے، یعنی مسلمانوں کے درمیان بھی جناب سعد کا بڑا احترام تھا اور خود رسول کریم بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اب اس کے آگے آپ سنیے جناب سعد کی شخصیت کیا تھی۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب سعد اپنی سواری پر آتے تھے تو حضرت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے مسلمانوں کو کہ جاؤ ان کا استقبال کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خود کائنات کا رسول جس کے استقبال میں مسلمانوں کو بھیج رہا ہو وہ کیسا ہوگا۔ باقاعدہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو سعد آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے جاؤ۔ لوگ مسلمان جاتے تھے جناب سعد کے استقبال کے لیے، اور خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا خیر مقدم فرماتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخصیت کیا ہوگی جس کے آنے پر خود رسول کریم بھی کھڑے ہو جاتے ہوں اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہوں۔ اور یہودیوں کے ساتھ حکمیت کی ذمہ داری بھی رسول کریم نے ان کے سپرد فرمائی تھی، اتنا ان کو بھروسہ تھا۔ جب جناب سعد کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کی مشایعت میں 70,000 فرشتے حاضر تھے، یعنی کہ جناب سعد کا جب انتقال ہوا اور ان کا جب جنازہ اٹھا چلا تو اس میں 70,000 فرشتے بھی جنازے میں شامل تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پا برہنا ان کے تابوت کے چاروں گوشوں کو کاندھا دیا۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ جناب سعد کی کیا اہمیت ہے۔ زندگی میں بھی سامنے مطلب یہ کہ آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، مسلمانوں کے استقبال کے لیے بھیجتے تھے، اور جب انتقال ہوا تو 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہے۔ خود رسول کریم پا برہنا ننگے پیر ان کے تابوت کے چاروں گوشوں پر انہوں نے کاندھا دیا۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ جبریل کے ہاتھ میں تھا جب کاندھا دے رہے تھے۔ اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ کاندھا دے رہے تھے رسول کریم، اور اس وقت جبریل کے ہاتھوں میں ہاتھ تھا رسول کریم کا۔ جس طرف وہ جاتے تھے میں بھی اسی طرف جاتا تھا، یہ رسول کریم فرما رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ پیغمبر کے نزدیک اس قدر احترام، مشایعت جنازہ کے ان کی خصوصیات، اور اس شرف کے باوجود کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے، قبر میں بھی جناب سعد کو رسول کریم نے خود اتارا ہے۔ کس قدر عزت ہے، کس قدر احترام ہے نگاہ معصوم میں، وہ بھی کہ جو اللہ کے بعد جو شخصیت کائنات میں سب سے عظیم ہے، قبر میں بھی اتارا۔ جب قبر میں اتار دیا تو وہاں ان کی ماں بھی موجود تھی۔ فرمایا جب ان کی ماں نے یہ سارے مناظر دیکھے تو آواز دی۔ کیا آواز دی؟ کہا حاشا حال تمہارا اے سعد، تمہیں جنت مبارک ہو۔ آواز دی ہنیًا لک الجنہ۔ ماں نے کہا اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ تو واضح بات ہے کہ جو اس قدر احترام دیکھے گا اس کی ماں کیا یہی تو کہے گی نا کہ اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو، بیٹا تمہیں جنت مبارک ہو۔ تو وہاں حضرت نے فرمایا تم نے کہاں سے جانا کہ تمہارا فرزند اہل جنت میں سے ہے؟ تعجب کی بات ہے نا۔ جناب سعد کی ماں نے کہا کہ سعد تمہیں جنت مبارک ہو۔ رسول کریم فوراً مڑے، آواز دی اے سعد کی ماں تم نے کیسے جانا کہ تمہارا بیٹا ابھی سے جنت میں چلا گیا؟ بہت تعجب سے کہا۔ پھر فرمایا اس وقت سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ ایسی شخصیت بھی فشار قبر میں مبتلا ہے۔ کہا ابھی سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سعد جیسا شخص بھی فشار قبر میں ہے؟ فرمایا ہاں، سعد اس وقت ابھی فشار قبر میں ہے۔ دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہوئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ لوگوں نے امام علیہ السلام سے سعد کے فشار قبر کے بارے میں پوچھا۔ دوسری روایت میں کسی امام سے سوال کیا گیا جناب سعد کے فشار قبر کے سلسلے میں، تو امام نے کیا جواب دیا؟ یعنی سوال کیا گیا امام سے کہ جناب سعد جیسی شخصیت کو فشار قبر کیوں ہوا؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ سعد اہل خانہ کے ساتھ کج خلقی سے پیش آتے تھے، یعنی سعد بہت نیک انسان تھے، مگر ایک کمی یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، یعنی ان کا جو برتاؤ تھا وہ ذرا سا ٹیڑھا تھا، کجی تھی، کج خلقی سے پیش آتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی وہ اپنے گھر میں اپنی زوجہ سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ گھر والوں کا تذکرہ کیا گیا اور پھر اس میں خاص طور پہ زوجہ کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا کہ وہ اپنے زوجہ کے ساتھ بد خلقی کے ساتھ پیش آتے تھے، کیونکہ جناب سعد تھے تو بہت زیادہ نیک، اسی نیکی کی وجہ سے یہ سارے احترام ہوتے تھے، لیکن ایک کمی یہ تھی کہ ان کا گھر والوں کے ساتھ اخلاق اور برتاؤ اچھا نہیں تھا، اور خاص طور پہ زوجہ کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ نے سنا اور سمجھا، سب نے دیکھا کہ اگر انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہے
تو ایسا انسان فشار قبر سے بچ نہیں سکتا۔ تو فشار قبر سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا اخلاق بہتر کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ رکھے اور کسی بھی طرح کی سختی نہ کرے۔ اگر ہمارا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت ہوگا، خصوصاً اگر شوہر کا مزاج بیوی کے لیے اگر سخت ہے تو فشار قبر سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ بعض ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ شوہر کو شادی کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بیوی کا شوہر ہے، دروغہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔